من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 104 ہے۔ اس سے پچھلی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے لا یعنی سوالات کرنے سے ایمان والوں کو منع کیا تھا کہ بے مقصد سوال مت کیا کریں، خصوصاً اس عرصے میں جب کہ قرآن کا نزول ہو رہا ہو۔ اب ظاہر بات ہے جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو سمجھ لیں کہ ابھی شریعت جاری ہے، شریعت کا سلسلہ جاری ہے، اس میں کمی پیشی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کریں گے۔ تو اب ظاہر بات ہے بندہ جب سوال کرے گا اس عرصے میں تو ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی سخت قانون نازل کر دے جس میں بعد میں تمہیں مشقت اٹھانی پڑے اور تمہیں یہ بات ناگوار ہو، جس طرح پہلی امتوں نے یہ کیا کہ جب انہوں نے نبیوں سے سوالات کیے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سوالات کے جوابات دیے تو پھر وہ جو ہے مشقت کے اندر پڑ گئے اور انہوں نے اللہ کے احکامات کو ٹھکرا دیا اور اللہ کی نافرمانی کے مرتکب ہوئے، پھر اللہ کی لعنت کے مستحق ہو گئے۔ تو اس طرح اللہ نے منع فرمایا کہ آپ نے سوالات یعنی کہ لا یعنی بےہودہ سوال جس کا یعنی نہ دنیا سے کوئی تعلق ہو، نہ دین سے کوئی تعلق ہو، نہ آپ کی ذات سے کوئی تعلق ہو، نہ معاشرے سے کوئی تعلق ہو، ایسے سوالات نہ کیا کریں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کا ایک نظریہ، باطل نظریے کا بھی رد فرمایا کہ انہوں نے اپنے ذہن کے مطابق کچھ جانوروں کو جو ہے اپنے اوپر حرام قرار دیا ہوا تھا، نہ اس کا دودھ استعمال کرتے، نہ اس کی کھال استعمال کرتے، نہ اس کا گوشت استعمال کرتے۔ وہ اپنی یعنی کہ سمجھ کے مطابق انہوں نے ان جانوروں کو حرام قرار دیا اور اس کی پھر نسبت اللہ کی طرف کرتے تھے کہ نعوذ باللہ یہ اللہ نے ایسا کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مذمت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ ہی بحیرہ کوئی بنایا ہے، نہ ہی صاحبہ کوئی ہے، نہ وسیلہ ہے، نہ حام ہے، یہ تم لوگوں کی اپنی ذہنی اختراع ہے اور تم لوگوں نے اپنی طرف سے جو ہے یہ چیزیں بنائی ہوئی ہیں اور اپنے اوپر جو ہے اس کو حرام قرار دیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بالکل یعنی حرام نہیں کیا۔ اب مفسرین کرام کے ایک گروہ تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جانور جو ہیں جو مشرکین نے یعنی جن کے نام رکھے بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ اور حام، یہ حرام ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جن علماء نے کہا کہ نہیں بالکل یہ حرام نہیں ہے، یہ تو مشرکین نے اپنے اوپر حرام قرار دیے تھے نا جی، انہوں نے نام رکھے تھے، اللہ نے تو حرام نہیں قرار دیا، تو یہ بالکل حلال جانور ہیں، اگرچہ انہوں نے ان کا نام رکھا ہوگا یہ بحیرہ ہے، ٹھیک ہے، تو کوئی مسلمان اس کو پکڑ کے ذبح کر کے کھائے تو کھا سکتا ہے، حلال ہے اس کے لیے۔ وہ کہے کہ جی یہ صاحبہ ہے تو وہ مشرک نے اپنے ذہن کے مطابق اس کو حرام کیا ہے، مسلمانوں کے لیے حلال ہے، اللہ نے یعنی کہ اس کی حرمت بالکل نازل نہیں فرمائی۔ تو یہ اپنی یعنی کہ سمجھ کے مطابق انہوں نے ان جانوروں کو حرام قرار دیا، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ بہت کم عقل لوگ ہیں۔ عقل اگر مانے اس بات کو تو پھر بھی چلو سمجھ میں آتی ہے، عقل بھی ماننے کو تیار نہیں، ٹھیک ہے، کہ خود اپنی طرف سے تم جو ہے جانوروں کو حرام قرار دو، کسی کا نام وسیلہ رکھ لو، کسی کا صاحبہ رکھ لو، کسی کا حام رکھ لو، اور پھر کہو کہ جی یہ ہمارے جو بتوں کے نام ہیں، اب ان سے کسی قسم کا فائدہ حاصل کرنا جو ہمارے لیے جائز نہیں ہے، تو یہ غلط بات ہے، اس کو عقل بھی تسلیم نہیں کرتی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو آج کی آیت ہے بڑی عظیم الشان آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت الی القرآن اور دعوت الی الرسول سے مشرکین مکہ کو یعنی کہ ترغیب دی ہے اور بلایا ہے کہ قرآن کی طرف آؤ اور اللہ کے ان احکامات کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل کیے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ، چونکہ قرآن کریم ایک وہ عظیم الشان کتاب ہے کہ اس کے اندر تمہارے ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ حرمت کے جتنے مسائل ہیں ان کا حل موجود، حلت کے جتنے مسائل ہیں ان کا حل موجود، تمہارے معاشرتی مسائل ہیں ان کا حل بھی موجود، تمہارے جو ہے کوئی اور معاملہ ہے، معاملات ہیں، ان کے حل بھی اس کے اندر موجود ہے۔ جو چیز بھی تم قرآن سے پوچھو گے قرآن تمہیں اس کا تشفی بخش جواب دے گا، قرآن تمہیں جو ہے مایوس نہیں کرے گا، بلکہ یہاں تک کہوں میں کہ قرآن تمہارے دلوں کی بات کو بھی یعنی اس کا جواب بھی دے گا۔ اس میں مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مسجد کی دیوار سے لگ کر قرآن سن رہے تھے۔ یہ چونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ مشرکین بدبخت ضد اڑدرمی اور اپنے عناد کی وجہ سے جو ہے نہیں مانتے تھے، ورنہ ان کو پتہ تھا کہ ہذا کلام ربی، یہ قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے، یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ابو جہل بھی کبھی چھپ کے سنتا، شیبہ کبھی چھپ کے سنتا، دوسرے جو بڑے بڑے کافر تھے سردار تھے وہ چھپ چھپ کے قرآن سنا کرتے تھے، تو حضرت عمر بھی انہی میں شامل تھا۔ تو ایک مرتبہ حضرت عمر بھی حضور علیہ الصلوۃ کا قرآن سننے کے لیے جو ہے مسجد کی دیوار سے چھپ کے لگ کے کان لگا کے سننے لگا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ سورہ حاقہ کی تلاوت کر رہے تھے
تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کلام کو سنا تو حضرت عمر کے ذہن میں خیال آیا، دل میں خیال آیا، اور کہا کہ جی یہ تو کسی شاعر کا کلام ہے، جی اتنا خوبصورت کلام کسی شاعر کا ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پہ یہ آیت جاری ہو گئی، آیت وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، کہ یہ کسی کا شاعر کا کلام نہیں ہے، شاعرانہ کلام نہیں ہے، بلکہ تم لوگ ایمان نہیں لاتے ہو، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں دوسرا خیال پیدا ہوا کہ چلو شاعر کا کلام نہیں ہے تو پھر یہ کسی کاہن کا کلام ہوگا، تو اللہ کے پاک پیغمبر کی زبان مبارک پہ اگلی آیت جاری ہوگی، وما ہوا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، یہ کسی کاہن کا کلام بھی نہیں ہے، لیکن بہت کم لوگ جو ہے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو پھر حضرت عمر کے دل ہی میں خیال آیا، حضرت عمر فرمایا میں نے زبان سے کچھ نہیں کہا، دل میں خیال آ رہے ہیں، اور میرے دل کے اندر یہ آیا کہ پھر یہ کس کا کلام ہے؟ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے اگلی آیت تلاوت کی، تنزیل من رب العالمین، کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ قرآن ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اسی وقت سے جو ہے ایمان کی روشنی میرے دل میں داخل ہو چکی تھی، ایمان کا نور میرے دل میں داخل ہو چکا تھا۔ تو بہرحال یہ قرآن جو ہماری ہر بات کا جواب دیتا ہے۔ دوسری جگہ پہ موجود ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کتاب کو ہم نے تمہارے لیے یعنی کہ تمام احکامات کی توضیح کے لیے نازل فرمایا ہے، تبیانا لکل شیء، ہر چیز کی یعنی وضاحت اس کے اندر موجود ہے، اس کی تشریح اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ نے کروا دی۔ خود اللہ نے فرمایا کہ اس قرآن کا جمع کرنا اور اس قرآن کو تمہارے سینے کے اندر داخل کرنا ہمارا کام ہے، اور ثم ان علینا بیانا، اور پھر اس کی تشریح بھی ہمارے ذمہ ہے، اللہ ہی نے اس کی تشریح کروائی۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی احادیث مبارکہ ہیں اور وہ صحیح سند سے اگر ثابت ہوں تو وہ قرآن کریم کی تشریح ہے۔ یہ قرآن کا متن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث جو ہے وہ قرآن کی تشریح ہے، اور بعض لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ نہیں جی حدیث کی ضرورت نہیں ہے، صرف قرآن کافی ہے، جیسے پرویز نے جو ہے ڈنڈی مارنے کی کوشش کی، اس طرح جو ہے چکڑالوی جو ہے ایک فرقہ تھا، انہوں نے اس قسم کی باتیں نکالی، اور پرویز نے تو یہاں تک کہا، قرآن کا ترجمہ اپنی طرف سے کیا، اس نے حدیث کو کنارے بھی کیا، صحابہ کرام کے اقوال کنارے کیے، تبع تابعین اور سلف صالحین کے اقوال کو سائڈ پہ کرنے کے بعد اس نے اپنی سمجھ کے مطابق قرآن کا ترجمہ کیا۔ اس نے جو ہے اللہ کا جو لام آتا ہے نا قرآن میں اللہ، تو اس نے اللہ سے مراد لیا قانون، یعنی کہ اللہ کی یعنی کہ اطاعت کرو، مطلب قانون کی اطاعت کرو، اللہ سے مراد کیا ہے؟ قانون ہے، اس نے اپنی سمجھ کے مطابق یہ لیا۔ تو پھر ظاہر بات ہے جب قانون ہے تو بھائی اللہ کس کا نام ہے، اللہ کس کو کہتے ہیں، اس کی تشریح آپ کر دیں، اس کے بعد اس کے کوئی جملے نہیں ہیں، کوئی الفاظ نہیں ہیں، اپنی طرف سے اس نے اپنی لغات بنائی ہوئی ہیں، اور اپنی طرف سے ان چیزوں کو بنا کے اس نے قرآن کی تشریح کرنے کے بعد جو لوگوں کو گمراہ کیا اور لوگوں کو فتنے کے اندر مبتلا کیا۔ تو یہ بات ذہن میں رہے کہ قرآن جو ہے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بغیر جو ہے سمجھنا ناممکن ہے۔ اللہ نے قرآن کو اتارا اور اپنے نبی کے ذریعے اس کی تشریح کروائی، اپنے نبی کے ذریعے اس کی جو ہے توضیح کروائی، اور جتنی بھی آیتیں دی اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کر دی، اور صحابہ کرام کے ذریعے پھر امت تک آگے اللہ تعالیٰ نے پہنچائی۔ تو یہ قرآن کریم جو ہے یہ بڑی بہترین چیز ہے، لیکن آج ہماری امت محمدیہ کی بھی بڑی بدنصیبی ہے کہ ہم بھی قرآن سے دور ہیں۔ آج ہم نے بھی قرآن کو پس سے پش ڈالا ہوا ہے، قرآن کی طرف آنے کو کوئی تیار نہیں، قرآن کو پڑھنے کو کوئی تیار نہیں، کوئی قرآن کریم کو سمجھنے کو تیار نہیں، بس لوگوں نے جو ہے اپنے ذہن کے مطابق اپنی اختراع کے مطابق جو ہے بس قرآن نظریہ بنائے ہوئے ہیں۔ تو ایک دفعہ مفتی سعید اللہ صاحب جامعۃ الرشید کے بڑے استاد تھے، استاد الحدیث سے، وہ یہاں آئے تھے، ان کا بیان تھا، تو ان کا بیان اسی موضوع پر تھا کہ بھائی قرآن، تو انہوں نے کہا کہ بھائی جو قرآن تمہارے ذہن میں نا، لوگوں سے مخاطب ہو گیا، عجیب سا بیان کیا تھا، بعد میں کافی لوگوں نے اس پہ اعتراض بھی کیا، تو انہوں نے کہا بھائی جو قرآن تمہارے ذہن کے اندر، اس وقت کہتے ہیں نا حضرات سامعین کے اندر، ذہنوں کے اندر، میں اس قرآن کو نہیں مانتا، میں اس قرآن کا انکار کرتا ہوں، اب آپ مجھ پہ فتویٰ لگا سکتے ہو۔ تو ان کا مقصد یہ تھا کہ بھائی جو قرآن تم نے ذہن میں بٹھایا ہوا ہے نا کہ بھائی قرآن کے ذریعے ہم مردوں کو جو بخشوائیں گے، قرآن کے ذریعے گھروں میں جو ہے برکت کے لیے گھروں میں پڑھائیں گے، قرآن کے ذریعے جو دلہن کو رخصت کریں گے تو اس کے اوپر برکتیں ہوں گی، کہا کہ بھائی وہ قرآن اللہ کے پاک پیغمبر پہ نازل نہیں ہوا، اللہ کے پاک پیغمبر پر جو قرآن نازل ہوا ہے اس کے اندر کیا ہے کہ اللہ نے خود فرمایا کہ لا ریب فیہ، اس قرآن میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، اس کے اندر ہدایت کے ساری چیزیں موجود ہیں۔ اگر تم قرآن سے ہدایت حاصل کر رہے ہو تو پھر تو وہی قرآن یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا تھا اس کو تم مان رہے ہو، اگر نہیں مان رہے تو پھر تم نے اپنے ذہن کے اندر ایک قرآن بنایا ہوا ہے، تم نے اپنے ذہن کے اندر ایک معبود بنایا ہوا ہے۔ جس طرح بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خدا کو مانتے ہیں لیکن انہوں نے خدا کا جو ایک عجیب نظریہ بنایا ہوا ہے۔
حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے 3 قسم کے لوگ ہیں، وہ 3 قسم کے حجابات کے اندر جو ہے مقید ہیں، اس کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ پہلا جو ہے حجاب کیا ہے؟ حجاب التبع۔ حجاب التبع یہ ہے کہ بندہ اپنی خواہشات کی جو ہے پیروی کرے، جو اس کے دل میں آئے، جو اس کے من میں آئے، اس کی پیروی کرتا رہے، اور باقی کسی کی کوئی نہ سنے، نہ اس کو دلائل کی سمجھ میں آتی ہے، نہ اس کو قرآن سمجھ میں آتا ہے، نہ حدیث سمجھ میں آتی ہے، بس جو اس کے من میں آ رہا ہے، جو اس کے جی میں آ رہا ہے وہی کرتا ہے، وہ اسی کو صحیح سمجھتا ہے۔ کہا کہ یہ جو ہے حجاب اتباع کے اندر گرفتار شخص ہے۔ اور دوسرا وہ شخص ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ جو حجاب معرفت۔ حجاب معرفت یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ خدا کے قائل ہیں، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے ایک یعنی کہ رجحان بنایا ہوا، اپنے ایک ذہن بنایا ہوا ہے کہ جی خدا جو ہے بت کی شکل میں ہوگا، نعوذ باللہ، خدا جو ہے وہ بیٹا بھی ہو سکتا ہے، خدا جو ہے وہ باپ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس قسم کے نظریات بنائے ہیں، یہ اللہ کے لیے ثابت کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ تیسرا حجاب یہ ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے ایسی چیزوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے جیسے آباء و اجداد کی تقلید، کہ ان کے پیچھے پڑا رہے اور کسی بات کو سننے کو تیار نہ ہو، نہ جی میرے باپ دادا سے مجھے یہ چیز ملی ہے میں تو اسی کو فالو کروں گا، باقی کسی کی کوئی بات میں سننے کو تیار نہیں۔ تو یہ چیزیں جو انسان کی گمراہی کا ذریعہ ہیں۔ تو اس لیے قرآن کریم نے یہاں دعوت دی ہے کہ قرآن کی طرف آؤ، اور جو اللہ نے احکامات نازل کیے ہیں اس کی طرف آؤ۔ تم قرآن سے جو بھی مسئلہ پوچھو گے قرآن تمہیں بتائے گا، تمہاری ہر پریشانی کا حل اس قرآن کے اندر موجود ہے، تمہارے ہر معاملے کا مسئلہ جو ہے قرآن کے اندر موجود ہے، تم قرآن کی طرف تو آؤ۔ لیکن آج کوئی بھی قرآن کی طرف آنے کو تیار نہیں۔ قرآن جو ہے آنسو بہا رہا ہے، کوئی قرآن کے آنسو پوچھنے کو تیار نہیں۔ اگر میں نے تجارت کرنی ہے تو اپنی مرضی کے مطابق، میں نے شادی کرنی ہے اپنی مرضی کے مطابق، میں نے غمی گزارنی ہے تو اپنی مرضی کے مطابق۔ قرآن اس کے بارے میں کیا قانون بتاتا ہے، قرآن اس کے بارے میں کیا تعلیمات ہے، قرآن کی مجھے اس سے کچھ نہیں لینا دینا، بلکہ میں نے اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کرنی ہے۔ اور خدا نے قرآن میں فرما دیا کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے شخص کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا ہے، جس نے اپنی جو ہے نفسانی خواہشات کو جو ہے اپنا معبود بنا لیا ہے، یہ اس کی پوجا میں لگا ہوا ہے۔ تو آج ہم مسلمان بھی یہی کر رہے ہیں، آج قرآن سے ہم کوسوں دور ہیں، قرآن کی تعلیمات ہماری زندگیوں سے بالکل نکل چکی ہیں۔ اگر کسی کو قرآن کی طرف بلاؤ تو پھر جو ہے سننے والا جو سامنے سامعین ہوتا ہے اس کو بہت برا لگتا ہے، اور اس کو کہو کہ بھائی قرآن کی طرف آؤ، وہ کہے نہیں بھائی ہم تو جو ہے اپنے آباء و اجداد سے جو دین ہمیں ملا ہے، جو چیز ہمیں ملی ہم تو اسی کے اوپر عمل کریں گے۔ اب اگرچہ وہ چیز یعنی کہ آباء و اجداد جاہل ہوں، ان پڑھ ہوں، اور وہ ہدایت پر بھی نہ ہوں، بس ان کی اندھی تقلید کریں گے۔ گاؤں میں جیسے آپ دیہاتوں میں چلے جائیں تو وہاں جب میں گاؤں گیا نا تو میں نے چونکہ اپنے جس استاد سے میں نے پڑھا تو وہ اس بارے میں بڑے سخت ہے، خصوصاً وراثت کا معاملہ جو ہے نا اس کے بارے میں بہت سخت بیان بھی کرتے تھے وہ، اور دروس کے اندر بھی اس کی یعنی کہ وہ تفصیل بتاتے تھے، قرآن کے درس دیتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیہاتوں کے اندر جا کر اس چیز کی جو ہے نا دعوت دو، کہ دیہاتوں کے اندر لوگ جو ہے اپنے عورتوں کو، خواتین کو، بچیوں کو، بہنوں کو، اور اپنی یعنی کہ دوسرے جو رشتہ دار ہیں جو وراثت کے اندر شریک ہیں ان کو وراثت کے اندر حصہ نہیں دے کے ان کو جا کے یہ باتیں بتاؤ۔ تو جب میں نے وہاں جا کے یہ باتیں شروع کی، یہ بیان شروع کیے، تو عورتوں نے مجھے کہا کہ مولوی صاحب یہ تم نیا بیان لے کے آئے ہو، یہ کوئی نیا موضوع، نیا دین لے کے آئے ہو کیا؟ ابھی تک تو ہم نے سنا ہی نہیں کہ بھائی وراثت میں زمین میں ہمارا بھی حصہ ہے، مکان میں ہمارا عورتوں کا بھی حصہ ہے، تم نیا مولوی آیا بھائی، ٹھیک ہے۔ اور عورتیں ماننے کو تیار نہیں، میں اپنے گھر کی بات کروں، میری والدہ ماننے کو تیار نہیں۔ میں نے اپنی والدہ کو کہا کہ بھئی یہ جو ہماری زمین ہے، جو ہمارا گھر ہے، یہ ہمارے باپ کی جائیداد ہے، اس کے اندر بہنوں کا حصہ بھی ہے۔ ماں نے کہا نہ، سوال نہ پیدا ہو، یہ تو میرے بیٹوں کی چیز ہے، ٹھیک ہے، بہنیں تو گئی شادی شدہ ہو گئی چلی گئی۔ تو میں نے کہا اماں جب تک آپ اس بات کو مانتی نہیں میں یہاں کے گھر کا کھانا نہیں کھاؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال پھر بعد میں بڑے بھائی نے، وہ تھوڑا پڑھا لکھا ہے، تو اس نے ماں کو سمجھایا کہ جی یہ صحیح کہہ رہا ہے کہ وراثت کے اندر ان کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، اب بہن ہیں ان کا حصہ جس طرح بھائی کا حصہ ہے اس طرح بہنوں کا حصہ بھی ہے۔ تو یہ باتیں اصل میں وہی ہوتی ہیں کہ جو آباء و اجداد سے جہالت میں چلے آ رہے تھے، اب کہیں نئی بات آئی ان کے سمجھ میں تو وہ کہتے بھائی یہ نیا دین کہاں سے لے آئے آپ، یہ تو ہم نے سنا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ باتیں جو ہے ان چیزوں کے پیچھے بالکل نہ پڑے، قرآن کو دیکھیں بھائی قرآن کیا کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث کیا کہتی ہے، علماء کرام کیا کہتے ہیں۔ اپنے نظریات کو جو ہے بالکل اٹل نہ سمجھے کہ بھئی جو میرا نظریہ ہے، جو میرا عقیدہ ہے بس یہی اٹل ہے، مجھے کسی کی اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی کی یعنی کہ دلیل کی ضرورت نہیں، مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، مجھے آسمانی علوم کی ضرورت نہیں۔ یہ مشرکین نے بھی کہا، جب مشرکین کو بلایا گیا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا گیا مشرکین سے تعالوا کہ آؤ إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات یعنی قرآن کی طرف، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ تو آگے جواب دے کیا دیا انہوں نے، قالوا کہنے لگے حسبنا کافی ہمارے لیے، ما وجدنا جو ہمیں ملا، جو ہم نے پایا، علیہ جس کے اوپر، آباءنا اپنے آباء و اجداد کو،
جو چیز ہمیں ان سے ملی ہے ہمارے لیے وہی کافی ہے، ہمیں یہ قرآن کی ضرورت نہیں، نعوذ باللہ، ہمیں محمد رسول اللہ نعوذ باللہ ان کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے آباء و اجداد کی تقلید ہی کافی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ اولو کان آباؤہم لا یعلمون، اگرچہ وہ تمہارے آباء و اجداد ان پڑھ